ہیلو اینڈ ویلکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم علامہ اقبال کی فکر کا تنقیدی جائزہ لیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اقبال نے اپنے فکر میں کہاں غلطی کھائی ہے. دیکھیں، انسان کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا دانشور، مفکر، مبلغ، ادیب، فلسفی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہوتا انسان ہی ہے. اور ہم کو اگلے انسانوں کو انسانی سطح پر رکھ کر دیکھنا چاہیے. جب ہم اگلے انسان کو انسانی سطح پر رکھ کر دیکھیں گے تو ہم چیزوں کی حقیقت تک پہنچیں گے. ہم دیکھیں گے پھر اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اور اس اگلے انسان کو ہم غلطیوں کے ساتھ قبول کریں گے. تو اقبال از نو ایکسیپشن. اقبال بھی ایک بڑے انسان تھے، لیکن وہ انسانی تھے اور انہوں نے اپنی فکر میں کافی غلطیاں کھائی ہیں. تو آج میں ان غلطیوں کی نشاندہی کروں گا. ہم کریٹیکلی انالائز کریں گے کہ اقبال کی فکر میں کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں. تو میں ان کی ایک نظم ہے، ان کے کچھ چند اشعار پڑھتا ہوں سب سے پہلے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس پہ انالیسس کرتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں: مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے تراشے صنم. اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اب علامہ اقبال صاحب نے اس نظم میں جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ، ماڈرن نیشن اسٹیٹ پہ کرٹیسائز کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وہ مذہب کے لیے ایک موت کا باعث ہے. تو وہ جو ہے وہ ایک اسٹانچ جو ہے وہ رائیول کے طور پر، ایک کرٹیک کی طور پر سامنے آئے ہیں علامہ اقبال نیشن ہوڈ اور نیشن اسٹیٹ کے حوالے سے. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ رینیسنس کے بعد جب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا، 1648 ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوئی ہے. اس سے پہلے یورپ میں وارس ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں مذہب کی بنیاد پر. 1648 میں وہ یورپینز جو ہیں وہ جنگیں کر کے تھک گئے، اور وہ آ کر ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا پہ یونائٹیڈ ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے وہ مذہب اور ریاست کا کوئی آپس میں کوئی لنک نہیں ہوگا، مذہب کو ہم ریاست سے الگ رکھیں گے. اس کے بعد ایک ایج آف انلائٹنمنٹ آتی ہے، جس میں یورپ سے جو ہے وہ چرچ کا رول، اسٹیٹ سے چرچ کا رول جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. یعنی چرچ، ایک کلرجی اور اسٹیٹ، یہ الگ الگ دو جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، دونوں کے الگ راستے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آئی ہے، پراسپیرٹی آئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ آئی ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج جو ہے وہ ہر انڈیکس جو بھی آپ اٹھا لیں اس میں یورپ کا ملک سب سے آگے ہے. تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب مذہب جو ہے وہ ریاست سے الگ ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹ آتی ہے. کیونکہ مذہب کا اگر ریاست میں انوالومنٹ ہوگی تو بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال نے میرے خیال سے یہاں پہ ایک غلطی کھائی ہے. انہوں نے جو کرٹیسائز کیا ہے نیشن اسٹیٹ پہ، اور جو مذہب کو اور ریاست کو ایک علیحدہ جو ہے وہ اسٹیٹس دیا گیا، دونوں کو سیپریٹ کیا گیا، اس پہ تنقید کی ہے اقبال نے، تو یہاں پہ انہوں نے غلطی کھائی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 21 سینچری ہے، 3-4 صدیوں سے یورپ لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو. اچھا، اور فار ایگزامپل ہم علامہ اقبال کی جو ہے وہ فکر کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کی اپلیکیشن ویسے ہی ہے. دیکھیں، پاکستان کو آبجیکٹو ریزولوشن جب 1948 میں پڑھا گیا تو ایک طرح سے ریاست کو کلمہ پڑھایا گیا. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اسلام از دی اسٹیٹ ریلیجن. اب ریاست کا جو ہے مذہب ہو گیا. اقبال کا بھی یہی خیال تھا کہ ریاست کا مذہب ہونا چاہیے. اب ریاست کا جو مذہب ہے اس کی امپلیکیشنز ہم آج دیکھ رہے ہیں. مینورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، احمدیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شیعہ مینورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کرسچنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ریسنٹلی چرچ میں جو ایک نرسز نے جو سین کریٹ کیا وہ آپ نے دیکھا. تو امپلیکیشنز ہم دیکھ رہے ہیں اقبال کے فکر کی، کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب ہونا چاہیے اور ہے، تو ہم پاکستان کی حالت دیکھ رہے ہیں کیا سین پاکستان کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اقبال کا ایک اور شعر جو میں نے پڑھا، میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں: بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے،
اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ٹھیک ہے. اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ قومی آپ کا جو دیس ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہے, وہ نیشن کی بنیاد پہ نہیں ہے, وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے. اس سے کیا چیز ہم ماخذ کر سکتے ہیں؟ اقبال کے مطابق جو پوری مسلم ورلڈ ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے دیس ہے. اب پریکٹیکلی آپ سچویشن دیکھیں. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹیز, تو جو بھی مسلمان کنٹریز ہیں, فار ایگزامپل سعودی عرب ہے, سعودی عرب آپ کو آن نہیں کرتا. وہاں پر آپ جا کر اپنے نام سے پراپرٹی نہیں پرچیز کر سکتے, وہاں پر آپ اپنے نام سے بزنس نہیں چلا سکتے, وہاں پر جو ہے وہ شادیاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یورپ میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, یو اے ای کی مثال لے لیں. آج ہی نیوز آئی ہے کہ یو اے ای نے بین کر دیا ہے آپ کا جو ہے وہ ٹریول. اب ہم نہیں جا سکتے یو اے ای, کورونا ریزنس, فار واٹ ایور ریزنس. لیکن بھارت میں ہم سے زیادہ کورونا کی صورتحال سنگین ہے. بھارت کا انہوں نے ٹریول بین نہیں کیا, ہم مسلمانوں کا کیوں کر لیا یو اے ای والوں نے؟ تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ یہاں پہ اقبال کی فکر میں جو ہے وہ غلطی ہمیں لگ رہی ہے کہ اگر تو ہمارا دیس اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, اسلام واقعی ہمارا دیس ہوتا تو ہم واقعی میں ٹرو برادرس ہوتے سب مسلمان کنٹریز. پھر ہمارے درمیان اتنے کانفلکٹس نہیں ہوتے, پھر ہمارے درمیان اتنے جو ہے وہ تفاوت نہیں ہوتے, پھر ہم واقعی ایک قوم ہوتے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور بتا رہی ہیں. تو بہت کچھ ہے بتانے کے لیے, لیکن میں ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, اس ویڈیو کو شارٹ کرنے میرا مطلب اس ویڈیو کو شارٹ کرنا ہے. ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, اقبال کی فکر میں یہ غلطیاں ہیں جو انہوں نے نیشن اسٹیٹ پہ تنقید کی ہے. میرے خیال سے وہ بے جا تنقید ہے, وہ تنقید بنتی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اقبال کا فکر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں وہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے, ویسے ہی ہم نے جو ہے وہ اسٹیٹ کو ریلیجن کا لباس پہنوا دیا ہے, تو اس کی ہم امپلیکیشنز پھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھی اقبال کی فکر کی کرٹیکل انالیسز. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. تھینک یو.